رب ذوالجلال ہماری دعا راجہ محمد اسلم خان صاحب کے حق میں قبول فرما کر مزید بلندی درجات عطا فرما. لواحقین پسماندگان کو مولا صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وتوفنا مع الایمان. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند برگاہ رسالت مآب کے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ رسالت و انور کے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم شرکائے نماز جنازہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی پر یہ بات بخوبی عیاں ہے کہ راجہ محمد اسلم خان صاحب کل ہماری طرح اس دنیا کے اندر اس کے مشاغل میں مشغول تھے. آج وہ اپنے رفقا رشتہ داروں کو اقارب کو داغ مفارقت دے کر اپنے ابدی سفر کے لیے رواں دواں ہیں. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال راجہ محمد اسلم صاحب کی آخرت کی جملہ منازل کو آسان فرمائے اور آپ کے لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. نماز جنازہ میں تقریباً 40 منٹ باقی ہیں، تو حسب دستور حسب روایت تلاوت کلام الہی سے آغاز کرتے ہیں. میں تلاوت کلام پاک کے لیے محترم قاری محمد یونس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سامنے آئیں اور ہمارے قلوب و اذان کو کلام الہی کی تلاوت سے منور فرمائیں. قاری محمد یونس صاحب تھوڑے پیچھے ہو. یہ بندے پیچھے ہو. تھوڑے پیچھے ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان اللہ. وخلق الجان من مارج من نار. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الہی سے ہماری قلوب و اذان کو مزین فرما رہے تھے محترم قاری محمد یونس صاحب۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب راجہ محمد طارق صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور بارگاہ رسالت مآب کے اندر ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ راجہ محمد طارق صاحب۔ اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کو جناب ساڑی آکھا خلقت دے سردارہ لکھ صلاة سلام تساتے لکھ درود ہزارہ بہت عزت لولا کی تینوں کی میں صرف سلاوہ بہت عزت لولا کی تینوں کی میں صرف سلاوہ آلہ صاحب سمیت سلامہ ہور درود پہ جاوہ ہور درود پہ جاوا کہ باجو میرے حضور تے کان جمعیا سنے جوڑیا عرش تے چلن والا جا کے صدرات سٹ ہتھیار دیتے کملی والے انہوں فرش تو کھڑن والا پڑھدا کی جبریل امین کولوں رب اقدس تے مکتب بچ پڑھن والا گنہگاراں نوں حافظہ حشر اندر چھٹے سانا تے کیڑا ہے پڑھن والا چھٹے سانا تے کیڑا ہے پڑھن والا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بطور حاضری علماء کرام موجود ہیں معززین علاقہ شرکائے نماز جنازہ قرب و جوار سے آنے والے سبھی ذات کے مشکور و ممنون ہے کہ اڑی خودی تکبر نکار بندے یہ اس وعدہ اللہ شریک کا ایک ایسا فیصلہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سبھی انسان جو ہے وہ ماننے کے لیے کہ وعدہ اللہ شریک ہے خالق کل شیء قدیر ہے ماننے کے لیے سبھی انسان تیار نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ موت کہ جس سے عارضی روح انسان جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے اڑی خودی تکبر نکار بندے دستوں تے تیرا مکان کی تھے او دارا سکندر نمرود بیت گئے دس اونا دا نام و نشان کی تھے جس نے تخت اوپریاں اڑان دیا سن بڑی شان والا سلیمان کی تھے سیاں موت نے مار فلا کی تھا مالک حکمت تشاء وہ کمان کے تھے مالک حکمت تشاء وہ کمان کے تھے کو ہمارے برادر بزرگ جناب راجہ محمد حسن صاحب کہ بہت کچھ ہزاروں سال نرگس ایسی بے نوری پہ روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا ہمارے کوٹے کی تدھی کے اندر بڑی مشکل سے ہوتا ہے راجہ سلم پیدا اور اس کو صدیاں لگیں گی بہرحال ان کی یاد ان کا غم
جو پورے دے کو ہے، میں سبھی کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. یہ کمی جو ہے یہ کسی ایک فرد یا کسی خاندان کی نہیں ہے، پورے ہمارے علاقہ کی، پورے گاؤں کوٹلہ کی یہ کمی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی اور رفعت عطا فرمائے. کیا خوب ہے تیری پسند گلچین اجل، کیا خوب ہے تیری پسند گلچین اجل، گل وہ توڑا کے گلشن ویراں کر دیا، گلشن ویراں کر دیا. جناب کہ بڑی مدت سے پڑی ہے یہ ویراں بستی، میرے بالم کب کرنے آباد ہو گئے. آتش آجی نواز آتش آپ کی کلی روپائی کی مجھے یاد آ گئی کہ آتش آؤ نہ آؤ یہ یاد رکھنا، جانے والوں آپ بڑے ہی یاد ہوگے، آپ بڑے ہی یاد ہوگے. اللہ تعالیٰ جناب پروجیکٹ آفیس سے جناب راجہ محمد ارشد صاحب اور جملہ برادران کو، جملہ اہل علاقہ کو، کیونکہ یہ ہر شخص کے دل پر راج کرتے تھے، ہر شخص کے دل میں بستے ہیں، ہر ایک شخص ان سے محبت کرتا ہے. سبھی ذرات کو تو سے دوبارہ اظہار تعزیت ہے. باگر ان کی کمی کو پورا کیا نہیں جا سکے گا اور ان کی یاد جو ہے وہ تڑپاتی رہے گی، وہ ستاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ان کو درجات، ان کے درجات میں بلندی اور رفعت عطا فرمائے. ہمارے اگلے جناب علامہ صاحب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے راجہ محمد طارق صاحب جو برگاہ رسالت امام کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کر رہے تھے. اب میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم حافظ وسیم یوسف صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور 5 منٹ میں آپ حاضرین لگوائیں. حافظ وسیم یوسف صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرع الآخرہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مہربان مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. آیت مصر بلبل سیر گلشن کا چلے، آیت مصر بلبل سیر گلشن کا چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے. آج نیک افسوس اگر میں یہ الفاظ کہوں کہ کوٹلہ آج یتیم ہو گیا ہے تو یہ الفاظ بے جانا ہو گئے. رب الجلال سے دعا ہے کہ راجہ اسلم صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور راجہ اشرف صاحب اور دیگر لاحقین سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اعلیٰ ذات کے مالک تھے. صحابت کی مثالیں ملتی ہیں. ایک عظیم انسان تھے، میں نے انہیں خود دیکھا ہے. بہت اعلیٰ کردار کے مالک تھے. رب الجلال نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب الجلال نے تمہیں زندگی اور موت عطا فرمائی ہے تاکہ آزمائے کہ تم اچھے عمل کون تم میں سے کرتا ہے. تو راجہ صاحب ان کی دنیا مثالیں دیتی ہے. ایک عظیم سرمایہ تھا ہمارے، ایک عظیم لیڈر تھے. آج ہمیں ایسے لوگ ہزار سال بعد پیدا ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے ان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پیر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت پیدا. لیکن یہ دستور ہے دنیا کا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو ہم عمل کریں گے وہی ہمارے کام آئیں گے. اور راجہ صاحب اپنی مثال آپ تھے، اعمال میں اچھے اعمال کرتے تھے، صحابت کرتے تھے. اور یہی چیزیں ہم سب کو اپنانی چاہیے، یہی چیزیں ہمارا سرمایہ ہیں. مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
इज़ा मातल इंसानु इंक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यद'ू लहू। कि जब बंदा मोमिन मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ति हो जाता है, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं कि मरने वाले को मरने के बाद भी उनका सवाब होता है। अब वो 3 अमल कौन से हैं? और सदक़तिन जारियतिन, अमरीक के सदक़े जारिया। और राजा साहब की मिसालें हमें बेशुमार मिलती हैं, हज़ारों की तादाद में, और हर कोई आज के ये दिन याददाश्त के हमारे लिए इनकी कमी, ये जो खला है ये कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। और इल्म युंतफ़उ बिही, कि ऐसा इल्म कि जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और वलदिन सालिहिन यद'ू लहू, कि जो नेक औलाद छोड़कर जाते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये हाथी अपनी फितरत में नूरी है न नारी, दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जानी है, बागीचे छोड़ कर खाली, ज़मीन अंदर समाना है। भाई तेरा खाली बदन जो लेट सेज फूलों पर होगा एक दिन मुर्दार, जो किरमों ने खाना है। दुआ गो हूँ कि रब्बे जुल जलाल राजा मोहम्मद असलम साहब की कामिल बख्शिश फरमाए और बाकी को सब्र जमील अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। ये थे वसीम यूसुफ साहब जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे गुरु रोज़ान को ज़िक्र फरमा रहे थे। अब मैं इज़हार ताज़ियत के लिए नाम पेश करूँगा। जनाब मोहतरम सरदार ताहिर साहब वो सामने आए और इज़हार ताज़ियत पेश करें। सरदार ताहिर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए जनाजा, आज जिस अजीम दोस्त भाई साथी कि नमाज जनाजा में हम खड़े हैं, वो बेइंतहा खूबियों के मालिक थे। मेरे उनके साथ कराबतदारी भी थी, दोस्ती भी थी, भाईचारा भी था। मैंने अपनी लाइफ में जितने लोग देखे, मैंने राजा असलम साहब जैसा मेहमान नवाज कोई नहीं देखा। मैंने राजा असलम जैसा गरीब नवाज कोई नहीं देखा। मैंने उस शख्स को जब भी किसी गरीब आदमी की उस तक बात पहुंचती कि मुझे कोई पैसों की जरूरत है या मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो मैंने उस शख्स को लोगों के लिए तड़पते हुए देखा। मैंने राजा असलम को ऐसे भी देखा कि मरहूम मखफूर जब कभी देखते कि किसी शख्स को मेरी मदद की जरूरत है, वो माली हो या किसी किस्म की भी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके पास पैसे ना भी हुए हों, उन्होंने दार लिया या कर्ज लिया और उन्होंने उस गरीब की हाजत पूरी करने की कोशिश की। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत कम शख्स देखे हैं। अल्लाह ताला मेरे पास उनके मतलब बताने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मेरे अंदर जो उनके लिए गम की जो सूरत हाल है उसमें मैं शायद वो सारी बातें बयान न कर सकूं। वो दोस्तों के दोस्त और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, आमीन। बरादर अजीज अरशद साहब की तबीयत भी काफी खराब है। मैं दुआ गो हूँ और आपसे गुजारिश है कि दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, आमीन। राजा असलम साहब मरहूम जैसे लोग अरसाबाद के ही इलाके किसी जगह में पैदा होते हैं। राजा असलम साहब बैरून मुल्क गए तो उन्होंने इस इलाका से बेशुमार लोगों को रोजगार के सिलसिले में वहां बुलाया, और फिर जो लोग वहां उनको मिले, किसी को किसी जगह काम पर लगवाना था, किसी की को मदद करनी थी, वो अनथक आदमी थे और बेइंतहा खूबियों के मालिक इंसान थे। और उनकी मौत भी मैं समझता हूँ एक शहादत वाली मौत है उस शख्स की, कि वो जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों की खिदमत की, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों और अजीजों अकादत की कफालत में गुजारा, वो शख्स अगर पिराना साली में या बीमारी में अगर वो बिस्तर पे होते तो शायद उनको बेशुमार उनकी खिदमत करने वाले होते। लेकिन मेरे ख्याल में वो जिंदगी का एक लम्हा भी किसी की उनको मुताजी नहीं हुई। वो कोटली से अपने घर पहुंचे, अपनी माँ से मिले और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। ऐसे लोग मैं समझता हूँ उनकी मौत जो है वो शहादत की मौत है।
اللہ تعالیٰ ان کے عزیز و اقارب کو ان کے اچھے قابو پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ کردار کے اور گفتار کے غازی تھے، بجا طور پر ان کی شخصیت ایک نیک سیرت، ایک نیک صورت انسان والی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ آمین۔ میں یہ الفاظ میں اجازت چاہتا ہوں۔ آمین۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، شاید میں تمام مقررین کو وقت نہ دے سکوں، تو اس پہ معذرت کرتا ہوں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب محترم راجہ محمد عقیل صاحب سابق چیئرمین کے لیے آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ سامنے اظہار تعزیت پیش کریں۔ راجہ محمد عقیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ قصہ نہ دھارا، اس سے سکندر فاتح بھی ہارا، ہر ایک شے کہ کیا کیا محبت سے ہارا، پڑا رہ گیا شوق یوں ہی تھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جہاں معمور تھے وہ محال اب ہے سونے، شرکائے جنازہ جس طرح میرے پیشو بھائی سردار طاہر محمود ایڈوکیٹ صاحب نے بہت ہی با اخلاق، با کردار، غریب پرور اور انسان دوست شخصیت کی صفات اور اوصاف کے بارے میں بات کی، بلا شبہ محمد اسلم مرحوم ان تمام خوبیوں کا مرکب تھے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ سمیع محترم، ان کی اچانک موت ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ زندگی کی فقط اتنی حقیقت ہے، ہم نے بھی اس دنیا کو اسی طرح، اپنے پیاروں کو اسی طرح، اپنے چاہنے والوں کو اسی طرح ایک نہ ایک دن چھوڑ کے اس ابدی اور اخروی سفر پر روانہ ہونا ہے۔ پیغام صرف ایک بات کا ہے کہ آج مرحوم جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ان کا وہ اعلیٰ اخلاق، پیار، محبت اور دوسروں کے لیے خیرخواہی کا عمل ہے جو قیامت تک راجہ محمد اسلم مرحوم کے نام کو زندہ و جاوید رکھے گا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم زندگی کے جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہماری زندگی کے اندر انسانیت کے اوصاف، ہمدردی کے اوصاف اور مخلوق کے خدا کی خیرخواہی کے اوصاف بدرجہ اوتم موجود ہونے چاہیے، جیسے میرے ان پیارے مرحوم بھائی کے اندر اللہ پاک نے رکھے تھے۔ ہم سارے لوگ دعا کرتے ہیں ان کے بھائیوں اشرف صاحب، اصغر صاحب اور بالخصوص ارشد صاحب، بلا شبہ آپ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن یہ قانون قدرت ہے۔ ماضی کو دیکھیں تو کتنے پیارے، کتنے پیاروں سے جدا ہو کر چلے گئے، ہم نے بھی اسی طرح جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، ارشد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہم سارے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس طرح سے ہمارے مرحوم بھائی کی زندگی کو آپ نے خوبصورت بنایا تھا، لوگوں کی خیرخواہی کی فکر کرنے والا بنایا تھا، اللہ پاک ان کی آخرت کی زندگی کو بھی اپنے فضل سے
خوبصورت بنا دے اور ان کے درجات بلند فرما کے کامل مغفرت فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین جزاک اللہ احسن الجزا۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں سابق مشیر حکومت جناب ملک رحمت صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور مختصر وقت میں ادارے تعزیت پیش فرمائیں۔ ملک رحمت صاحب۔ چھوٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس انسان کے جنازے میں ہم آئے، میں یہ سوچ نہیں سکتا ہوں کہ اتنے قلیل وقت میں وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ میرا اور ان کا جو ہے بڑا پرانا تعلق ہے۔ ان کا تعلق جب نئے نئے دبئی گئے تو یہ میرے ساتھ تقریباً انہوں نے 3-4 سال میرے ساتھ ہی رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے بہت کوشش اور محنت سے اپنا کاروبار شروع کیا، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جو ہے نا وہ کاروبار بڑا وسیع تھا۔ لیکن یہ پچھلے دنوں میں جب ہی آئے ہوئے تو میں گھر میں تھا تو کہنے لگے، مجھے فون کیا گھر میں گئے، کہنے لگے ملک صاحب آپ کے بہت سے احسانات ہیں میرے پر، آپ کیوں نہیں 3-4 لڑکے جو ہمیں دے دیتے، جو میرا کاروبار ہے میں وہ ایک ان کو جو ہے نا ایک جو ہے کاروبار میں شریک کروں تاکہ جو آپ کے اور میرے تعلق تھے وہ باہر رہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہمارا بھی بہت کم رہ چکا ہے، تو آپ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ یہ میں کہنے کا یہ مقصد ہے، لمبی گفتگو میں کیا جو یہ انسان اخلاق محبت اور بھائی چارے میں اور مہمان نوازی میں اتنا آگے تھا، خدا کی قسم اس کے سامنے کوئی بھی آدمی اتنی مہمان نوازی نہیں کرنے والا تھا۔ تو میں کہنے کا مقصد اس انسان نے جو حقوق العباد ہے، جو انسانیت کے حقوق تھے اس نے یہ پورے کے پورے ادا کیے ہیں۔ اور میں آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن جب ہی رات کو میرے ایک دوست نے میر سے کہا جی کہ راج صاحب میں نے سنا کہ فیس بک پہ وہ فوت ہو گئے، میں نے کہا وہ تو دبئی سے آئے بھی نہیں ہیں، لیکن بھائی میں آج کچھ کہنے کے اس قابل نہیں ہوں، کیونکہ اس کا جو میرے ساتھ رابطہ تھا وہ بھائیوں سے بھی زیادہ تھا، میری بہت قدر کرتے تھے، میرے ساتھ بہت ان کا بہنا اٹھا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب لوگ جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان میں کوئی تکبر غرور اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ انسانوں کے لیے جو ہے نا ان کی فلاح کے لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ یہ دلجمی سے اور دلجوئی سے وہ ان لوگوں کے لیے کام کرنے میں مشہور۔ اللہ تعالیٰ ان کو غفر فرمائے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت اور ان کے آنے والے جتنے رستے ہیں وہ آسان فرمائے۔ میرا گلا خراب ہے اس لیے میں سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب میں ملتمس ہوں سابق وزیر حکومت جناب سردار محمد فاروق سکندر صاحب سے کہ وہ سامنے اظہار تعزیت پیش ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی بات ہے کہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اس دوست کو اس کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ میری آخری وفات تعزیت کے لیے بھی آئے گھر پہ، تو حفیظ صاحب کے نمبر پہ بھی میں نے جو آخری ان سے بات ہوئی یہی میں نے کہا تھا کہ آپ آپریشن کرا لیں، کیونکہ سکندر صاحب کا بھی کوئی 32 سال پہلے آپریشن ہوا، تو بس یہ اللہ کو یہ منظور تھا تھوڑا سا وقت، یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، کیونکہ جتنے وہ ایک انسان دوست تھے یا معصوم انسان تھے یا اتنے اچھے میزبان تھے کہ شاید وہ اپنے آپ کو بیچ کے بھی پھر مہمانوں کی خدمت یہ اس کے اندر اس حد تک وہ، تو یہ بڑی بے وقت موت ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان موت سے نہیں ڈرتا بلکہ زندگی کے کم ہونے اور اختصار سے ڈرتا، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہی یہ المیہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، کیونکہ یہ حادثاتی اور اچانک موت جو ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ یہ بے وقت موت سے انہوں نے بھی ڈرا۔
وہ بے شمار چیزیں رہ جاتی ہیں. کوئی لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے, یا جو خدمت اولاد کو ملتی ہے, جو موقع ملتا ہے, یہ آزمائش بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا. انہوں ساری زندگی جیسے انہوں نے بسر کی ہے, بہترین اخلاق تھا, بہترین انسان تھے. یہ کمی ہے, اور میرے خیال میں یہ کمیاں اللہ تعالیٰ دعا ہے میری, لیکن ایسی کمیاں پوری ہو نہیں سکتی. جو سچی بات ہے کہ یہ اخلاق, کیونکہ باقی ہم سب کی حالت تو آپ کے سامنے ہے. ایسے بڑے لوگ تھوڑے وقت میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نام پیدا ہے. جی تھوڑا سا شاید ان کی عمر بھی شاید 52 سال ہوئی ہوگی, 10. تو بہت تھوڑے ٹائم میں اتنی عزت کمانا کہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آج بھی ان کا وہ مسکراتا چہرہ, جب میں نے وہ خبر سنی تو ان کا وہ چہرہ مجھے یاد آ رہا. وہ چہرہ بلا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت. اب میں ملتمس ہوں جناب محترم پروفیسر جمروز صدیقی صاحب سے کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پروفیسر جمروز صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. زندگی جاوید یاب ارکے نکو نام دیس از اقبل ذکر خیر زندہ قرآن نام را. ہمارے بھائی محمد اسلم صاحب کے مہمان نوازی کے تذکار آپ نے سماعت فرمائے. ان کی انسانیت کے ساتھ وابستگی اور پیار کے تذکرے آپ نے سنے, اور ان سعادت بزرگ بازو نیز تانا بخش خدائے بخشندائی, یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کے کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور غلاموں, آپ کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کا بھلا کرے. اور پھر ایک حدیث ہے برکت کے لیے, آپ اس کو سماعت بھی فرمائیں, پلے باندھیں بھی, عمل بھی کریں. آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکن خیرا ولیصمت. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا وہ اچھی بات کرے یا وہ خاموش رہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ. اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تواضع کرے. یہ حسن, یہ خوبی, یہ کمال اللہ کریم نے ہمارے بھائی کو عطا کیا. اچھی یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اچھے انداز سے ان کا صبر آخرت ہوا ہے. لمبی جوڑی محتاجی سے اللہ نے ان کو بے نیاز رکھا ہے. اللہ کریم آنن فانن اور اچانک ہمارے بھائی کا بچھڑنا ان کی بلندی درجات کا سما بنائے. اور بھائیوں کو, بہنوں کو, اعزاء و غارب کو, امے و قبیلے کو جو صدمات پہنچے ہیں ان صدمات کی کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کریم دینے والے ہیں. اللہ ہی عطا کریں. حضرات محترم, کیونکہ دیگر مقررین حضرات بہت ہیں, بس ایک مختصر سے حدیث کا پھر مفہوم ہے, 1 منٹ کے اندر آج کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ 3 سوال قبر کے اندر ہوں گے, لیکن 7 سوال محشر کے اندر ہوں گے. ایک یہ کہ اے انسان, تم نے زندگی کن کاموں میں گزاری, تم نے جوانی کو کیسے گزارا, تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کیسے خرچ کیا, اور جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اس علم پر تم نے عمل کیسے کتنا کیا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق. آمین. اب میں ملتمس ہوں جناب محترم ایو مردانہ ضلع کوٹلی ماسٹر منصف دار صاحب سے کہ وہ سامنے اظہار تعزیت پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام شرکائے جنازہ پروفیسر صاحب اور دیگر اکابرین کی گفتگو کے بعد میں میری وقت میں لیا, میں دور قریب تو آنے والے جتنے بھی شرکائے جنازہ
میری طرف ایسا میں بھائی بڑا ہونے میں حسیب نال سارے شکریہ ادا کرنا جڑے بھی دور دراز کو مہمان جنازے میں شریک کرو. اور دوسری گزارش ہے کہ انسان نے جتنا خوبیاں بیان کی بہت ساری اس معاشرے رہنے بندے کو کامیاں بتائیاں نہیں اور آئی گزارش ہے کہ کس بندے نال کوئی کامی بتائی ریاض صاحب کی طرف ہوئی ہے کس نے ذمہ داری ہوئی ہے کہ وہ انہوں کی جنازہ پڑھنے تو پہلے اس کی اللہ معاف کری چھوڑے. پھر انہوں نے نین اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بہت زیادہ روکنا رہا. ان سوالوں نے بھی اگر کسی بندے کا کوئی معاملہ اپنا سامنے نہیں پائی موجود ہوں وہ سنا براہ راست گل کر سکا. میں میاں صاحب نے دو شعر بڑی لفظوں بڑی اجازت کے نام کہ آسیں آسیں عمر گزاری چلے خار ہزاراں مالی باغ ویکھن نہیں دیندا آئیاں جدوں بہاراں ایک بلبل اس باغ اندر آلڑا ریسی بناندی اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد اٹھ گئی ہے گرناندی. اور پھر یہ کہ صدا نہ بازی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں. اللہ تعالیٰ سے سارے نہ اس طرح جانا قبول کرے اور مرنے والے بھی نیک لوگوں نے صدقہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفور کرے. تو سارے نہ بہت بہت شکریہ. اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر عبدالجبار صاحب سے جو رفیق خاص ہیں راجہ محمد اسلم صاحب کے ان سے وہ اظہار تعزیت کے لیے سامنے ہیں. راجہ عبدالجبار صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکاء جنازہ آج ہم جس شخصیت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ کے لیے میں ان کی دوست میرے بھائی تھے اور مقتدر و امارات میں بہت عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے. بڑی شفیق اور محبت کرنے والے انسان تھے. مجھ سے پیش رو ہر آدمی نے ان کی یہاں اسٹیج پر آ کے گواہی دی ہے کہ وہ انتہائی نفیس انسان خوش اخلاق اور غریب پرور. اس کی میں گواہی بھی دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو مقتدر و امارات میں گیا ہے ہمارے پاس تو راجہ اسلم صاحب نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی اس کی نوازی ہو سکے کوئی یہاں سے کام کے سلسلے میں گیا ہے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جتنے بھی ہمارے علاقے سے کوئی ساتھی جاتا ہے تو اس کو کام کاج کی جہاں بھی ہو سکے وہ کوشش کرتے کہ یہ سہولت اس کو میسر کی جائے. تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہم دوستوں کا نقصان ہوا ہے. ہم دوستوں کا بازو کٹ گیا ہے. میں آج جب رات کو بلکہ میں ہمارے دوست طارق صاحب اور میں جہاں بیٹھے تھے تو ان کا نمبر لیا ان کو ٹیلی فون کیا تو میرا ان کو کوٹلی سے کوٹلا کی طرف گھر کی طرف آ رہے تھے تو ان کا نمبر نہیں لگ رہا تھا. تو ہم چاہ رہے تھے کہ اتوار کو چلیں گے ان کی جا کے نا ان کی تبادلائی کریں گے. تو اللہ کو ایسا منظور تھا. تو رات کو مجھے باغ سے مظفر آباد سے راولاکوٹ سے جتنے بھی اور چیز کے دوست تھے سب نے باری باری فون کیا اور تجدید بھی کی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. جیسے ہمارے سردار فاروق سکندر صاحب نے کہا, طاہر بریڈ صاحب نے کہا, سردار حکیم صاحب نے کہا, سب نے کہ یہ بڑے نفیس انسان تھے اور کوٹلا کے لیے آپ لوگوں کے لیے نایاب ہیرا تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے جانے کے بعد آپ کو جیسے سارے محسوس کر رہے ہیں کہ یتیم ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے دوست ہیں اور چیز والے وہ بھی آج اس وفات کے بعد جو ہے نا وہ یتیم ہو گئے ہیں. جیسے پچھلے عرصے میں ہمارے اوور چیز کے دوست تھے, پچھلے سال سجاد شہین صاحب وفات پا گئے, سردار اشفاق صاحب وفات پا گئے. تو اس طرح ہمارے بہت سارے دوست جو بڑے نایاب لوگ تھے ہم سے چلے گئے. تو میں اس موقع پر اشرف صاحب سے, اصغر صاحب سے, ارشد صاحب سے سب سے تجدید بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. ابھی بتا رہے تھے کہ شاید حفیظہ کیا نام ہے ان کا, ارشد بھائی کی طبیعت اچھی نہیں ہے تو اللہ پاک اس مجمع کی مساعدت سے اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. تو میں پورے آپ کوٹلا والوں سے اپنی طرف سے اپنے اور کے دوستوں کی طرف سے تجدید کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی قوم میں بخشش فرمائے گا. اس لیے کہ ان کے جو کام ہے لوگوں کے ساتھ نیکی کے, اللہ نیکی کے بدلے نیکی دیتا ہے. تو وقت جنازے کا ہو گیا اگر آئے گا تو اس کے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. برادر عزیزم راجہ اسلم خان صاحب, یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیری قربت کے بنے پھول جیسے
مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں. میں دور نزدیک سے آئے ہوئے جمع غفیر میں شامل تمام شہدائے جنازہ کا تہ دل سے پورے خاندان کی طرف سے پورے کوٹلہ کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس غم کی گھڑی میں ہمارے پاس تشریف لائے. جس طرح پیشوا مقررین نے راجہ افسر صاحب مرحوم اور مقبول کی خوبیاں بیان کی ہیں، میں اور وہ چونکہ قاعدہ جماعت سے بچپن کے ساتھی تھے، میں سمجھوں کہ یہ جو خوبیاں جمائی ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ بھی ان گنت خوبیاں میں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ اور ساری خوبیاں قبول فرمائے. برادر اسلم صاحب نہ صرف انہوں نے اپنی ایک ذاتی پہچان بنائی بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہماری پہچان تھے، ہمارے علاقے کی پہچان تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جگہ جگہ دے. ان کی والدہ سمیت ہم جتنے لائقین ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کی توفیق دے. راجہ اسلم صاحب کے جو کہ مٹی محلات تھے، اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دینا ہے تو ہم پیچھے ان کے لائقین موجود ہیں، وہ جنازے کے بعد بھی رابطہ کر سکتا ہے اور ان کے لیے سارے بخشی دعا کرے. اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہاں بھی جس طرح یہ تھا اللہ بھی شاندار کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمامی احباب سے مدبانہ التماس سے سابقی فرما لیں. اب میں راجہ عبدالحفیظ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سامنے آئیں اور اپنی گفتگو سے ہماری خدمت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اس عظیم بھائی کے جنازے میں شریک تمام احباب کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں. جناب سردار فاروق سکندر صاحب، جناب ملک احمد صاحب، راجہ عقیل صاحب، سردار طاہر محمود صاحب، راجہ عبدالجبار صاحب، یہ سبھی لوگ ان کے دیرینہ ساتھی تھے. میں اس جنازہ میں شریک قبلہ باجی میاں عبدالرحمن صاحب جو بڑالی شریف سے تشریف لائے ہیں، تمام احباب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت نے ایک ایسا لمحہ آج دیا ہے کہ جس کی ڈھارس بندانا مشکل بات ہے. یہ ہماری فیملی کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے اور میرے اس کنبہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. میرا یہ عظیم بھائی اپنے اندر عظیم خوبیاں رکھتا تھا اور میرے اس بھائی کی اہم خوبی تھی کہ اپنی ذات پہ غم برداشت کر لو اور دوسروں کا بھلا کرو. کئی بار اس کا میں نے ان سے ذکر بھی کیا. جناب فاروق سکندر صاحب نے میرے فون سے ان سے بات کی کہ آپ بائی پاس کروا لیں راجہ صاحب، آپ کی جان بڑی قیمتی ہے. لیکن اس کے بعد جناب فاروق سکندر صاحب انہوں نے میری بہنوں سے بیٹھ کے بات کی اور کہا کہ راجہ حفیظ کا آپریشن پہلے ہوگا، میں بعد میں کروا لوں گا کہ میرا یہ بھائی مجھ سے زیادہ عظیم ہے. تو اس قسم کے دکھ اور درد بانٹنے والا بھائی، میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، محترم چلے گئے. ان کے والد محترم ہمارے کنبے قبیلے کا سایہ حاجی اقبال صاحب چلے گئے. لیکن لوگوں، میں اللہ کی ذات کو گواہ جان کے اور اس بھائی اسلم کی اس بیت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، حقیقت میں ہم آج یتیم ہو گئے ہیں. کیوں اس کے ساتھ دل کسی انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. میں کیا کہوں، تمام احباب کا شکریہ جو دور دراز سے تشریف لائے. جو کرنے والی سی بات ہوئی ہے کہ میرے اس بھائی کا بیرون ملک ایک کاروبار تھا، لوگوں سے اچھا خاصا میل جول تھا. کسی کا کوئی لین دین ہے تو وہ بلا جھجک ہم سے رابطہ کرے. زندگی کے ان لمحات میں انسان خطا کا پتلا ہے. اگر کسی کے ساتھ بھی ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خدا را ہم پہ احسان کرتے ہوئے ان کو معاف فرمائیں. میرا چھوٹا بھائی راجہ ارشد، اس کو بھی اٹیک ہوا ہے. میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ دلی طور پر صاحبزادہ باجی عبدالرحمن صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. کہنے کا کچھ باقی نہیں، کیا کیا کہ میرا بھائی کیا ہے. بلانے سے پہ جو نہ بھولے وہ کہانی چھوڑ آیا ہوں. زمانے بھر کی آنکھوں میں پانی چھوڑ آیا ہوں. بلانے سے بھی نہ بھولو گے میری یادیں اور میری باتیں. میں ہر ایک موڑ پہ اپنی نشانی چھوڑ آیا ہوں. میرے بھائی اللہ نے والا ہے، میرے بھائی اللہ نے والا ہے. تمام احباب کا بہت شکریہ.
تھوڑی اگا اور ٹھیک ہے بچے کا بس ٹھیک ہے تمام احباب سے مطلبانہ التماس ہے اپنے موبائل فون بند کر دیں. نیت سماعت فرمائیں. نیت کرتا ہوں میں اس نماز جنازہ کی پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں واسطے صدر میت کے پیچھے اس امام کے منہ میں طرف خانہ کا باشد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے خلاصہ درود پاک پڑھ کر مرحوم و مغفور کے سر سوال کے لیے محنت کریں جی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان آمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتهمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمین رب ذوالجلال پاک پروردگار عالم ہم سب کا فاتح اخلاص کلمات طیبات پڑھنا نماز جنازہ ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما آمین جملہ کلام پاک کا ثواب راجہ محمد اسلم صاحب کے حق میں قبول فرما آمین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملہ نبیین صدیقین شہداء صالحین کا صدقہ مولا ان کی جملہ آخرت کی منازل کو آسان فرمانا آمین بالخصوص قبر پہلی منزل ہے مولا اس کے امتحان میں کامیابی عطا فرما آمین سوال منکر نکیرین میں مولا آسانیاں پیدا فرمانا آمین شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ فرمانا آمین قبر کے اندر راحت سکون عطا فرمانا آمین قبر کی تمام تنگیوں تحریکیوں کو دور فرمانا قبر کو تا حد نگاہ وسعت اور کشادگی نصیب فرمانا آمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دیدار اور پہچان عطا فرمانا آمین مولا کریم اس جمع غفیر کے اندر جو بھی تیرا نیک صالح بندہ ہے جس کی صورت اور سیرت کو مالک تو پسند فرماتا اس کے وسیلہ سے رائے صاحب کی مغفرت فرما آمین بتقاضۂ بشریت اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے فرائض واجبات سنن مستحبات حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ان کے ذمہ ادا کرنے لازم تھے بعض ادا کیے بعض بس بموت کے ادا کرنے سے عاجز ہیں مولا محض اپنے فضل و کرم کے لائق معاف عطا فرما آمین مولا ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمانا تا حد نگاہ وسعت اور کشادگی نصیب فرمانا قبر پہ کروڑ ہر رحمتیں برکتیں نازل فرمانا جس شہر خاموشوں کے اندر مرحوم جا رہے ہیں وہاں پر جتنے مومنین مومنات آرام فرمائے مولا سب کو اپنی جواری رحمت میں جگہ نصیب فرمانا سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دیدار و پہچان عطا فرمانا مولا کریم بالخصوص مرحوم کے لواحقین عزیز و اقارب کو صبر جمیل اور یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما رب ذوالجلال ہم جملہ سائلین حاضرین کے عبادات کی مغفرت فرما جمی امت مسلمہ کی مغفرت فرما ہم جو حیات میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں خاتمہ ہم سبھی کا ایمان پر فرمانا نزا آسان فرمانا مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری اور ساری فرمانا راجہ محمد ارشد صاحب بیمار ہیں انہیں اٹیک ہوا مولا انہیں صحتیابی عطا فرما ان پہ اپنا خصوصی فضل کرم فرما بھائی کا یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما دیگر جتنے بھی ان کے برادران ہیں ہمشیران ہیں یا اللہ کو سارا کنبہ قبیلہ سبھی کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما سب کو پہ اپنا خصوصی فضل کرم فرما مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمانا نزا آسان فرمانا مولا کریم ہم سب کو مرتے وقت اپنے پیارے حبیب کا پیارا کرم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمانا خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول بے رحمتی کا یا ارحم الراحمین آمین لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے کوئی نہ آن
विच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना कुछ मंगना जे थोया का मेरे अज लंगना जे ओने रह जाना जिले संगना जे पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ये ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह के ला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बच
जावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना जे थोया कमरे अज लंगना जे कुछ मंगना जे थोया कमरे अज लंगना जे ओने रह जाना जिले संगना जे पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा कब्र दे दिल घबरावेगा
ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना जे थोया कमरे अज लंगना जे कुछ मंगना जे थोया कमरे अज लंगना जे ओने रह जाना जिले संगना जे पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा
विच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जे ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना लंगना जे कुछ मंगना जे थोया का मेरे अज लंगना जे ओने रह जाना जिले संगना जे पढ़ दो ला इलाहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह के ला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बच
صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان رب ذوالجلال، جس قدر بھی ہم جملہ حاضرین تیری پاک بارگاہ میں ملتجی ہیں، اہل خانہ کی طرف سے مرحوم مہراج اسلم صاحب کے اجلاسات کے اندر جو بھی سب کا خیرات کیا جا رہا، مولا صاحب کے تیرے علم میں آدمی انتظام مولا اس کو قبول فرما، مہراج صاحب کے جملہ آخرت کی منازل کو آسان قبر کے اندر راہ سکون عطا فرما، بتقاضا انسانیت اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے فرائض واجبات سنن مستحبات حقوق اللہ حقوق العباد جو ان کے ذمہ ادا کرنے لازم تھے، بعض ادا کیے بعض بس موت کے ادا کرنے سے عاجز ہیں، مولا اس صدقہ خیرات کے وسیلہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مولا انہیں معافی عطا فرما، قبر کے اندر راہ سکون عطا فرما، قبر کی تمام تنگیوں دریچوں کو دور فرمانا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دیداروں کا جان عطا فرما، ہم سبھی کا یہ دعا کا دیا مولا ان کے حق میں قبول فرما، بلندی درجات عطا فرما، قبر کے کروڑ ہر رفتے وقت نظر فرما، ونفضل امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ او بچ قبر دے دل گھبراوے گا، اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا، اوتھے کملے والا آوے گا جی، اوتھے کملے والا آوے گا، پڑھ لو لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، آج منگ لو جو کچھ منگنا جے، کچھ منگنا جے، ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے، اونے رہ جانا جلے سنگنا جے، پڑھ دو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ، لا